یہ خود نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، اس پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اپنی ناکام ساکھ کو بچانا چاہتے ہیں۔ 6 نکات تو وہ تو بہہ گئے، ان کو تو پتہ نہیں کس نالے کا پانی بہا کر لے گیا۔ اب کوئی نیا نعرہ بھی تو چاہیے تھا نا ان کو اس آنے والے انتخابات کے لیے۔ تو یہ انہوں نے خود ڈیتھ اسکواڈز پال کر رکھے ہیں، یہ سیاسی عسکری ونگز انہوں نے پال کر رکھے ہیں اپنی اس اجارہ داری کو، اپنی اس سرداری کو۔ اور ہم ایک اور مطالبہ آپ میڈیا سے کرتے ہیں کہ آج کے بعد ان کو سنڈے منی سردار کے نام سے پکارا جائے اور لکھا جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم صافی حضرات، وڈ کی جو مخدوش صورتحال ہے، جس کی آڑ میں پورے بلوچ عوام کو، بلوچستان کے لوگوں کو یرغمال بنا کر رکھا گیا ہے، اس حوالے سے کچھ اہم چیزیں وقتاً فوقتاً ہم آپ میڈیا کے توسط سے معاملات کو آپ سب کے سامنے اور قوم کے سامنے لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جو اصل حقائق ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ قوم کے سامنے، آپ میڈیا کے سامنے ہم پیش کر سکیں، تمام تر حقائق آپ کے سامنے ہم رکھ سکیں۔ ایک 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود وڈ کے اندر انڈین ایجنسی را فنڈڈ ایک تنظیم لشکر بلوچستان اور اس کا سیاسی ونگ کہ جو BNP مینگل کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے، انہوں نے محب وطن پاکستانیوں کا، وہاں کے قبائل کا، نہتے عوام کا جس طرح سے قتل عام کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، اور بلوچستان کو گزشتہ 2-3 دہائیوں پیچھے جو حالات بلوچستان کے اندر برپا کیے گئے، ایک بار پھر بلوچستان کو اس نیچ پر لے جانے کی سازشیں کی جا رہی ہے، منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ مختلف علاقوں سے مسلح تنظیموں کے دہشت گرد لوگ اکٹھے کر کے وہاں وڈ کے بازار کا محاصرہ کیا گیا ہے، وڈ بازار کو بند کیا گیا ہے، وہاں سرکاری عمارتوں پر مسلح لوگ موجود ہیں، روڈ کے آس پاس عام شہریوں کو نقل و حرکت کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ بجائے یہ کہ معاملات کو حل کیا جائے، اب 2-3 مذاکراتی جو ٹیم وہاں پہ پہنچے وڈ میں، آپ میڈیا کے توسط سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ان مذاکراتی ٹیموں سے پوچھا جائے کہ ہم نے، ہماری جماعت نے، میر شفیق الرحمن مینگل نے، ہمارے لوگوں نے، اور ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل قبائلی روایات میں موجود ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ حل نہ ہو۔ دیگر جو ہمارے رولز ہے، جو قوانین ہیں، ان تمام قوانین کے اندر ان معاملات کا حل موجود ہے، لیکن معاملات کو حل کرنے کی بجائے وفاقی حکومت کا سہارا لے کر اور صوبائی حکومت کا سہارا لے کر وہاں کشت و خون کرنے کی پوری منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور وہ اسی منصوبے پر کاربند ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو آپس میں دست و گریبان کیا جائے، اور صرف اپنی اس نام نہاد ناکام سیاست کو بچانے کے لیے بلوچستان کے عوام کو اور یہاں محب وطن لوگوں کو چکی میں پیسنا چاہتے ہیں یہ لوگ، اور اپنے نااہل MPAs کے ذریعے، وہ MPAs کہ جو جہم صاحب کے دور حکومت میں شیر کی طرح داڑے مارا کرتے تھے بلوچستان اسمبلی میں، آج انہوں نے لومڑی کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیکیداریوں پر، بتہ خوریوں پر، دیگر کرپشن کے جتنے ذرائع ہیں،
ان ذرائع کو اپنے لیے قابل استعمال بنانے کے لیے جو ڈرامہ بازی ایم پی ایز بی این پی مینگل کے کر رہے ہیں، ہم آج کے پریس کانفرنس کے توسط سے ان نااہل ایم پی ایز کے اس ناروا رویے کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں یہ جو کوئٹہ کا ایک ایم پی اے ہے، ایک خاران کا ایم پی اے ہے، انہوں نے تو آپس میں گھٹ جوڑ کر کے ٹھیکیداریوں پہ، بتہ خوریوں پہ، پرمٹس پہ، دال بندی انچاغی وہ بارڈر تک پرمٹس، آپ لوگ ذرا تحقیقات کریے یہ کون، یہ پرمٹس کے جو مالکان ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہی جو ایم پی اے خاران ہے، اس کا بھائی ان تمام تر معاملات کے اندر ملوث ہے۔ یہ کوئٹہ کے ایک ایم پی اے یہ جو گلا پاڑ پاڑ کے اسمبلی کے اندر حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں جام صاحب کے دور حکومت میں انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اسی کوئٹہ کے اندر کالجز کا اور تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھ رہے تھے، باقاعدہ ان بجٹ میں پی ایس ڈی پی میں تعلیمی ادارے سریاب کے لیے مختلف علاقوں کے لیے منظور ہوئے تھے۔ انہوں نے ان تمام تر چیزوں کی مخالفت کی، اور اس بنیاد پر کہ یہاں تو جی آبادی نہیں ہے اور یہاں تو لوگ نہیں ہیں، یہاں ہمیں تعلیمی اداروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو ہی جام صاحب کا دور حکومت ختم ہوا، انہی تعلیمی اداروں کو دوبارہ بحال کروایا، اور ٹھیکیداریاں اور ان میں اپنے ٹھیکیدار لا کے اپنے کرپشن کے ذرائع کھول کے دوبارہ جن تعلیمی اداروں اور جن ترقیاتی کاموں کی انہوں نے مخالفت کی، دوبارہ ان کو اثر نو شروع کیا، اور صرف اپنی کرپشن اور اپنی بتہ خوری اور اپنی ٹھیکیداری کی بنیاد پر اپنی اس اجارہ داری کو قائم کرنے کے لیے ہم آج کے اس پریس کانفرنس کی توسط سے فورسز سے اپیل کرتے ہیں، جتنے ہمارے سیکورٹی اداروں کے فورسز ہیں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ را فنڈڈ لشکر بلوچستان اور اس کے نام نہاد سربراہ، ان کا سیاسی ونگ، صرف اس بنیاد پر ان کو کھلی چھوٹ نہ دی جائے کہ شہباز شریف کے 4 ووٹ بچ جائیں، شہباز شریف کی ووٹوں کی خاطر پاکستانیت کو داؤ پہ نہ لگایا جائے، بلوچستان کو اندھیروں کی جانب نہ دھکیلا جائے صرف چند ووٹوں کی خاطر، غداروں کے چند ووٹوں کی خاطر۔ ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ ہیوی ہتھیاروں سے لیس ہو کر انہوں نے پورے علاقے کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ آج بھی وہاں لشکر بلوچستان کے جو سربراہ ہے یہ جاوید مینگل، ان کا جو بنگلہ اس کے اندر موجود ہے، وڈ آرنجی کے اندر موجود ہے، وہاں مسلح لوگ آج بھی موجود ہیں، دہشت گرد لوگ وہاں آج بھی موجود ہیں، کہ جن کے ذریعے اپنی اس ناکام سیاست کو یہ لوگ بچانا چاہتے ہیں۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں، اپنی فورسز سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ عناصر نہ صرف پاکستانیت کے لیے، یہاں محب وطن عوام کے لیے، بلوچ قبائل کے لیے، بلکہ خود ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایف سی کے لیے، لیویز کے لیے، پولیس کے لیے، دیگر ہمارے جو ادارے ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ ان کو مسلسل دودھ پلا کر ان کو اژدہا بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تاکہ محب وطن عوام کا، محب وطن قبائل کا خون کیا جا سکے، قتل عام کیا جا سکے، اور میدان ان کے لیے صاف ہو، کوئی ان کی اپوزیشن کرنے والا نہ ہو۔ تو ہم اپنے تمام ان اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر کارروائی کی جائے، اور ہم ایک مرتبہ پھر آپ میڈیا کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ وڈ کا جو معاملہ ہے وہاں درمیان میں ہوٹل پوسٹ جو چیک پوسٹ ایف سی کا مین، ساتھ میں اے سی صاحب کا دفتر، اس کے ساتھ تھانہ موجود ہے، 3 کلومیٹر اس ایف سی کے کیمپ کو رونتے ہوئے، اس تھانے کو رونتے ہوئے، فورسز کو رونتے ہوئے وہ 3 کلومیٹر ہماری طرف اسلحہ سے لیس ہو کر اس علاقے اور اس گاؤں کی طرف جہاں پہ ہمارا مرکز ہے اس طرف انہوں نے پیش قدمی کی، اور یہ منہ دیکھتے رہ گئے۔ تو ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں، وفاقی حکومت سے، کہ آپ ان دہشت گردوں کی پشت پناہی چھوڑ دے،
اپنی 4 ووٹوں کی خاطر پاکستانیت کو آپ نہ بیچیں. یہاں کے عوام پہ شب خون مارنے والوں کو اور ان کے کارندوں کو، ان کو انصاف کے اور قانون کے کٹہرے میں لائیں، اور حکومتوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انصاف کے راستے کو اپناتے ہوئے معاملے کا حل اب بھی قبائلی قانونی تمام تر روایات کے اندر موجود ہے، اس کا حل نکالا جائے. یہ خود نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، اس پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اپنی ناکام ساکھ کو بچانا چاہتے ہیں. 6 نکات تو وہ تو بہہ گئے، ان کو تو پتہ نہیں کس نالے کا پانی بہا کر لے گیا. اب کوئی نیا نعرہ بھی تو چاہیے تھا نا ان کو اس آنے والے انتخابات کے لیے. تو یہ انہوں نے خود ڈیتھ اسکواڈز پال کر رکھے ہیں، یہ سیاسی عسکری ونگز انہوں نے پال کر رکھے ہیں اپنی اس اجارہ داری کو، اپنی اس سرداری کو. اور ہم ایک اور مطالبہ آپ میڈیا سے کرتے ہیں کہ آج کے بعد ان کو سنڈے منی سردار کے نام سے پکارا جائے اور لکھا جائے. ان کی جب آپ تاریخ دیکھیں گے تو تاریخ کے مطابق، تاریخ کو زندہ رکھتے ہوئے ان کا نام سنڈے منی سردار رکھا جائے. سنڈے منی سردار کے نام سے ان کو پکارا جائے اور ان کو لکھا بھی جائے اس نام سے. لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ایک غیر جانبدار کمیٹی بنائی جائے اور اس کمیٹی کو اختیارات دیے جائے، بغیر کسی دباؤ میں آئے اس کمیٹی کو، کہ جو مسئلے کا فوری طور پہ حل نکال سکے. اور ہم انشاءاللہ العزیز وطن کے غداروں کے سامنے کسی صورت انشاءاللہ العزیز سر نہیں جھکائیں گے. مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سر جھکائیں ان کے سامنے. سر انشاءاللہ نہیں جھکائیں گے. قربانیاں دی ہیں، شہادتیں دی ہیں، مزید بھی انشاءاللہ خون پیش کریں گے، اپنے سر پیش کریں گے، لیکن ان ہندوستان کے پالے ہوئے ایجنٹوں کے سامنے انشاءاللہ العزیز کسی صورت سر نہیں جھکائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. اچھا سوال کیے. ہم آپ سب میڈیا کے توسط سے حکومتوں کو، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور دیگر جتنے لوگ کہ جو اس معاملے میں ثالثین کا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان سب کو آفر کرتے ہیں، باقاعدہ ان کو پلیٹ فارم فراہم کریں گے کہ آپ آئیں اور آپ دیکھیں، وزٹ کریں، علاقے کا وزٹ کریں کہ کون کس کی حد میں انہوں نے مداخلت کی ہے. تو وہ تو اس طرح تو ہر کوئی غلط بیانی کی تو کوئی اس کا نہ سر ہوتا ہے، نہ اس کے کوئی نہ پاؤ ہوتے ہیں. وہ آ کر کہیں کہ 6 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر انہوں نے دخل اندازی کی ہے، ہم کہتے ہیں 3 کلومیٹر انہوں نے دخل اندازی کی ہے. ایف سی ہوٹل پوسٹ جو کیمپ ہے اس کو رونتے ہوئے اور تھانے کو رونتے ہوئے، اے سی صاحب کے دفتر کو رونتے ہوئے وہ ہماری طرف انہوں نے پیش رفت کی ہے. تو آپ میڈیا کو ہم دعوت دیتے ہیں، آپ آئیں. اگر ہماری باتوں میں کوئی تضاد تھا تو بالکل ہم جرمانہ بھرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ مسلسل جھوٹ کے ذریعے اور غلط بیانیوں کے ذریعے وہ ایک رائے عامہ ہموار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح تو معاملات حل نہیں ہوتے جس طرح وہ کر رہے ہیں. مختلف لوگوں کو گن پوائنٹ پہ بٹھا کر وہ بیہودہ ویڈیوز بنا کر ایک قسم سے ایک پروپیگنڈا اور ایک رائے عامہ ہمارے خلاف ہموار کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ سراسر غیر جمہوری، غیر قانونی، غیر قبائلی، غیر شرعی طریقہ کار ہے کہ جس کو وہ استعمال کر کے اپنے مخالفین کو روندنا چاہتے ہیں. ہم تو جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے جو اصل حقائق ہے صرف ان حقائق کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور اس میں کوئی ایسی بات دیکھیں، مسئلے کا حل موجود ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو، لیکن مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا کہ آپ مسلسل جھوٹ کے ذریعے اور الزامات کے ذریعے مختلف، ہم نے تو جو باتیں یہاں میڈیا کے سامنے کی ہے انشاءاللہ ہم آن ریکارڈ، آپ اگر ان حوالوں سے اگر گواہ اور دیگر ان تصدیق کے لیے دیگر اگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ آپ کو چاہیے ہوگا آپ میڈیا کو، تو وہ تمام تر چیزیں ہم پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں جو باتیں ہم یہاں آ کر کرتے ہیں. تو ہم کوئی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ جو بہتان تراشی کے زمرے میں آتا ہو یا الزام تراشی کے زمرے میں آتا ہو. لہٰذا وہ مسلسل الزام تراشی کر رہے ہیں، اتنا تو ہم حق رکھتے ہیں کہ ان اپنے جو الزامات ہمارے اوپر لگا رہے ہیں ان کا جواب ہم دیں اور ان کی جو حقیقت ہے اس حقیقت کو ہم آپ کے سامنے لا سکیں. تو ہم تو وہ حقائق صرف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں.